پکڑ کے برے راستے پہ نہیں لے کے گیا، بلکہ کیا کیا؟ میں نے تمہیں صرف ایک دعوت دی تھی، تمہارے ذہن کے اندر ایک وسوسہ ڈالا تھا، اس قول حق کے سے بچنے کے لیے، اس سے گمراہ کرنے کے لیے میں نے تمہارے ذہن میں ایک شک ڈالا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کو قبول کر لیا، اور تم نے اس کو فاستجبتم لی، تم نے جو میری بات قبول کر لی، میری اس دعوت کو قبول کر لیا تم نے، اور پھر کیا کیا؟ تم برے راستے کے اوپر خود چلنا شروع ہو گئے۔ پھر کہتا ہے فلا تلومونی، مجھے نہ الزام دو آج، فلا تلومونی، مجھے نہ الزام دو، میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، تم اگر ذمہ دار ہو اپنے کیے کے تو تم خود ذمہ دار ہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو آج۔ دیکھیے اس انسان کی بے بسی کا عالم ذرا سوچئے کہ اس کے جتنے بھی دنیا کے اندر جو اس کے لیڈران ہیں، جن کے پیچھے چل کے وہ حق راستے کو چھوڑ کے اور برے راستے کے اوپر چلتا ہے اور ان کے نعرے لگاتا ہے، ان کے جھنڈے اٹھا کے چلتا ہے، ایک تو وہ اس سے اس دن جو ہے وہ برات کا اظہار کریں گے، وہ کہیں گے ہم تو تمہیں نہیں جانتے، اور دوسرا سب سے بڑا جو دھوکے باز، سب سے بڑا جو ان کا سالار ہے شیطان، وہ بھی اس سے مکر جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی کچھ تمہاری زبردستی نہیں کی تھی، تم نے خود جو کچھ تم نے کیا دنیا کے اندر اس کے ذمہ دار تم خود ہو، تو آج تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اور پھر کیا کرو؟ پھر بھگتو، اپنے انجام کو تم بھگتو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم، آج جو ہے وہ میں بھی پھنسا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو تم کیا کرو؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا ہے۔ یہ ہے وہ شیطان جس کے بہکاوے میں آ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس قول حق کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، عذرات پیش کرتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، وہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ ہمارے کانوں میں گرانی ہے، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، ذرا اونچا بولیں، پھر کانوں کو ملتے تھے، بات جو ہے وہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہا آپ؟ پھر فرمائیے، اذیت دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ تو اس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے لگ کے تو اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ درخت کیا کرتا ہے؟ اچھی نسل کا درخت وہ زمین کے اندر اس کی جڑیں جو ہیں وہ، چونکہ یہ نظام جو ہے، نظام کائنات، یہ اللہ کے حکم کے اوپر قائم ہے، اس سچی بات کے، اس سچے قول کے اوپر یہ قائم ہے یہ نظام۔ تو کیا ہوتا ہے کہ زمین سے لے کے اس پوری کائنات، آسمان تک، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس قول حق کے مطابق چل رہا ہے۔ تو وہ جو درخت ہے وہ چونکہ اسی قول حق کے مطابق ہے، تو اچھی ذات کا درخت ہے، اچھی نسل کا درخت ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے، سنکرونائزڈ ہے پوری کائنات کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی عقیدہ وہی ہے جو کہ پوری کائنات کا عقیدہ ہے۔ پوری کائنات کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، خالق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو اچھی ذات کا نسل کا درخت ہے، یہ اس کا عقیدہ بھی یہ ہے جو کلمہ طیبہ ہے اصل میں، کہ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ خالق کائنات ہے، اور وہی ہر چیز کا خالق ہے اور رب ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین جو چونکہ اسی رب کی تابع ہے، یہ درخت اسی رب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور اسی سسٹم کے اندر یہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے، تو زمین اس کو فراوانی فراہم کرتی ہے، زمین اس کو کشادگی دیتی ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک پہنچ جاتی ہیں، اور زمین اس کو وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جو اس کو ضرورت ہوتا ہے، اس کو مدد فراہم کرتی ہے، ہوائیں اس کو مدد فراہم کرتی ہیں، بادل اور بارش، پانی جو اترتا ہے وہ اس کو مدد فراہم کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شاخیں ہیں وہ آسمان تک اوپر بڑھتی ہیں، اور اوپر اس کے بڑھتی جاتی ہیں، اور آسمان کی فضائیں جو ہیں وہ اس کو ویلکم کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو درخت ہے یہ مثبت سوچ کا، ایک حق بات کا علمبردار ہے،
اس حق بات کے اوپر یہ قائم ہے، اس حق قول کے اوپر، سچے قول کے اوپر یہ درخت یہ قائم ہے۔ اور یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ درخت جو ہے یہ پھر اس کی وجہ سے وہ ہر وقت جو ہے وہ پھل دیتا ہے، انسانیت کے فائدے کے لیے ان کو پھل دیتا ہے، مہیا کرتا ہے، اور یہ پھل جو ہیں وہ اس کے وہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہر آن یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور بات کو سمجھیں، سبق حاصل کریں، اور اپنے جو ان کا عقیدہ ہے، جو اپنے ان کے تخیلات ہیں، جو ان کے سوچ ہے، اس کو سمجھیں، اور اگر وہ غلط سوچ ہے اس کی تو اس کی تصحیح کریں اور صحیح سوچ اپنائیں، حق قول اپنائیں، جو کہ اس پوری کائنات کا ایک قول ہے، سچے قول کے اوپر جو کہ یہ کائنات قائم ہے۔ یہ جو درخت ہے جب یہ پھل دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ چونکہ یہ درخت جو ہے وہ پورے سسٹم کے ساتھ، اس رب کے نظام کے ساتھ یہ منسلک ہے، اور اسی کے اندر جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ سنکرونائز ہے، ہم آہنگ ہے۔ تو جو بندہ اس قول حق کو اپناتا ہے، اس عقیدے کو اپناتا ہے، اور اس عقیدہ صالحہ کو وہ اپناتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کو جو ہے وہ جس طرح سے درخت پھل دے رہا ہے، وہ انسان جو ہے وہ بھی معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب نہیں بنتا، اس کی طبیعت جو ہوتی ہے اس کے اندر سلجھاؤ ہوتا ہے، اور اس کی سلامتی والی طبیعت ہے، اس کا مزاج جو ہوتا ہے اعتدال والا مزاج ہے، سیرت کے اندر اس کی مضبوطی ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، اخلاق کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے، اس کی روح کے اندر لطافت ہوتی ہے، جسم کے اندر اس کے طہارت ہے اور نظافت ہے، اور برتاؤ کے اندر خوشگواری، معاملات کے اندر راست بازی ہے، اس کی کلام کے اندر صداقت ہے، وہ جھوٹی بات نہیں کرتا، سچی بات کرتا ہے، اور اس کے قول و قرار کے اندر پختگی ہے، جو بات کرتا ہے اس سے پھرتا نہیں ہے، اس سے یو ٹرن نہیں لیتا، اس کے اوپر قائم رہتا ہے، کیونکہ یہ مرد مومن کی بات ہوتی ہے، وہ اس کا عقیدہ چونکہ صالح عقیدہ ہے، لہٰذا وہ جو بات کرتا ہے اس کو پتہ ہے ایک تو غلط بات نہیں کرتا، اور جو صحیح بات ہے اور اس کے اوپر وہ قائم رہتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو اس کے اوپر وہ قائم رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر حسن سلوک، تہذیب کے اندر فضیلت، اور تمدن کے اندر توازن، معیشت کے اندر عدل اور مساوات، اور اس کے اندر سیاست کے اندر شرافت، دیانت، اور جنگ کے اندر شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و پیمان کے اندر وثوق، پختگی۔ اگر اس کی سیاست ہے تو وہ بھی دیانتداری کے اوپر مبنی ہے، اگر وہ معاشرے کے اندر اس کا جو بھی کردار ہے وہ طیب کردار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ طیبہ کا علمبردار ہے، کلمہ طیبہ کو لے کے اٹھا ہے، وہ اس کا کردار کلمہ طیبہ کی گواہی ہے، اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بندہ کچھ عجیب مزاج کا ہے، یہ جو بات کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ مشرکین مکہ کے لیے وہ تو بڑا ایک تعجب انگیز تھا کہ بندہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، اور لوگ امانتدار ہے، لوگوں کی امانتیں ہیں اس کے پاس، اور اس کے اندر ان کی زبان کے اندر اتنی چاشنی ہے، اور اس کے اندر اخلاص ہے، اس زبان کے اندر، گفتار کے اندر اتنا اخلاص ہے، اور کردار کے اندر اتنا اخلاص ہے کہ یہ بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہی بات ان کو پریشان کی رہتی تھی۔ تو یہ جو بندہ بھی اس کلمہ طیبہ کے اوپر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، چاہے وہ ایک انسان ہو یا ایک معاشرہ ہو یا ایک ملک ہو، وہ جب اس کلمے کے اوپر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ دنیا کے اندر خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ وہ معاشرہ، انسان ہے تو وہ معاشرے کے اندر خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، اگر قوم ہے تو دنیا کے اندر اس قوم کی مثال دی جاتی ہے، اور قوم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتی ہے، جو اس کلمہ طیبہ کو لے کے اٹھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری مثال دی گئی ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بری ذات کا درخت ہے،
ایک خبیث درخت ہے۔ خبیث درخت کیا ہوتا ہے کہ جو زمین کے اوپر جو ہے وہ نہ تو انسانوں کے فائدے کے لیے ہے اور نہ ہی وہ کسی اور کام آتا ہے، جھاڑ جھنکار بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایسے درخت ہیں جن سے زہر نکلتا ہے، جن کے کھانے سے لوگ مر جاتے ہیں، اور وہ زمین کے اوپر گویا کہ وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے وہ درخت۔ تو کلمہ خبیثہ جو ہے وہ اس کی مثال اس درخت کی سی ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ کلمہ طیبہ کا اپوزٹ ہے، ضد ہے اس کی۔ کلمہ طیبہ تو ایک ہی کلمہ رہا ہے جب سے آدم علیہ السلام، جب سے اللہ نے اس انسان کو تخلیق کیا، اور اس سے پہلے بھی پوری کائنات چونکہ کلمہ طیبہ کے اوپر قائم ہے، تو لہٰذا کلمہ طیبہ جو ہے وہ شروع سے لے کے اب تک اور قیامت تک وہ ایک ہی کلمہ رہے گا، جبکہ کلمہ خبیثہ بدلتے رہتے ہیں، ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، جو کہ یہ جو شیطان ہے نا، جب اس کو دعوت دیتا ہے اس کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے لیے کلمہ خبیثہ گھڑتا ہے، اس کو یا گھڑ کے دیتا ہے یا وہ خود گھڑتا ہے کلمہ خبیثہ، اور پھر کیا کرتا ہے، اس کا نعرہ لگاتا ہے، لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا ہے، اور اس کلمہ خبیثہ کو لے کے تو لوگ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے وہ کلمہ خبیثہ۔ اور اس کی مثال اس خبیث درخت سے دی گئی ہے۔ کلمہ خبیثہ چونکہ اللہ نے انسان کو عمل کی آزادی دی ہوئی ہے، کسی بھی اپنی مخلوق کو اللہ نے انسان کی مدد سے منع نہیں کیا، وہ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ دنیا کے اندر جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، اگر وہ ایٹم بم بنانا چاہے بنا سکتا ہے، ہتھیار بنانا چاہے، گولی بارود، جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کرے، کر سکتا ہے، اس کو اس کی عمل کی آزادی دی ہے اللہ نے۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو کیا ہوتا کہ یہ کلمہ خبیثہ جو ہے یہ کبھی بھی نہ پنپ سکتا۔ لہٰذا چونکہ عمل کی آزادی ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ کلمہ خبیثہ جو ہے یہ کچھ عرصے کے لیے یہ معاشرے کے اندر رواج پاتا ہے۔ اس کیسے رواج پاتا ہے؟ جیسے کہ جیسے شجر خبیثہ جو ہے وہ زمین کے اوپر، زمین کیا کرتی ہے، اس کو ہر وقت جو ہے وہ اس کو اگر لگائیں تو وہ کیا کرتی ہے، اس کو مدد فراہم نہیں کرتی، اس کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کے لیے معاون نہیں ہے زمین۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ فضا اس کے لیے معاون ہے، نہ آسمان اس کے لیے معاون ہے، نہ اس کی شاخیں اوپر بڑھ سکتی ہیں، نہ زمین سے اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو درخت ہے، جو خبیث نسل کا درخت ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ اس کے جو ہے وہ اکھاڑ پھینکا جاتا ہے جب بھی درخت جو ہے وہ زمین کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ چونکہ کلمے کی اس کو عمل کی آزادی ہے انسان کو، تو جو بھی اس کلمہ خبیثہ کو لے کے بڑھتا ہے آگے، اور کوئی ایسے حالات بنا لیتا ہے اپنے موافق، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، کچھ طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا کے، تو اس کلمہ خبیثہ کی جب بنیاد رکھتا ہے وہ اس کو لے کے چلتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بعد ناخواستہ زمین اس کو تھوڑی بہت جو ہے وہ جگہ دے دیتی ہے، کچھ اوپر اس کی جو ہے وہ ہوائیں اور پانی بھی اس کو میسر آ جاتا ہے، اور وہ تھوڑا سا اوپر نکلتا ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں کہ مختلف ادوار کے اندر